नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। जी हाँ, एक छोटा-सा मुल्क, एकमात्र यहूदी मुल्क जो दुश्मन से घिरा होने के बावजूद भी अपनी ताकत का वो लहू-लुहान दुनिया से मनवा चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इज़राइल की। इज़राइल अपने वर्चस्व के लिए 1948 से लड़ता आ रहा है और मुस्लिम देशों के साथ घिरे होने के बावजूद भी आज ये इतना ताकतवर है कि कोई भी दुश्मन देश या बड़े से बड़ा आतंकवादी संगठन इसकी तरफ आंख उठाने से पहले हजार दफा सोचता है, क्योंकि इज़राइल का असूल है कि अगर किसी देश ने, किसी दुश्मन देश ने उसका एक सिटीजन मारा तो वो घर में घुस के 1000 मारेगा। इज़राइल आज हर फील्ड में नंबर वन है, सबसे आगे है। इज़राइल का खुद का सैटेलाइट है और इज़राइल अपने सैटेलाइट किसी से शेयर नहीं करता। इज़राइल की टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट चिप, पेंटियम चिप इज़राइल ने बनाए। मोबाइल का मोटरोला सेट इज़राइल ने बनाया। इज़राइल की एयरफोर्स दुनिया की चौथी नंबर पे एयरफोर्स है, और अगर कोई दुश्मन देश इस पे मिसाइल या रॉकेट से हमला करे तो ये इतने कैपेबल हैं कि उसको हवा में ही ख़त्म कर देते हैं। जी हाँ, और ये टेक्नोलॉजी है आयरन डोम। जो गेम हम लोग मोबाइल में खेल के वो मिसाइल को ख़त्म करते हैं, सेम टेक्नोलॉजी जी हाँ इज़राइल की डिफेंस के पास है। तो सोच सकते हो कि ये टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। डायमंड की कटिंग सबसे ज़्यादा इज़राइल में होती है। इज़राइल में आखिरकार इतनी शक्ति आती कहाँ से है? जी हाँ, इसके पीछे है इज़राइल के देशभक्त लोग, इज़राइल की मजबूत सरकार और उसके पास सबसे मजबूत, दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसे दुनिया किलिंग मशीन के नाम से भी जानती है। अगर एक बार किसी का नाम मोसाद की लिस्ट में आ गया तो फिर तो उसे साक्षात यमराज भी नहीं बचा सकता। उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये तब तक उसे नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उस लिस्ट में उस नाम के आगे क्रॉस ना आ जाए। इज़राइल आत्मनिर्भर देश है और इज़राइल का हर सिटीजन मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। हर किसी को मिलिट्री ट्रेनिंग करनी पड़ती है। लड़की 2 साल के लिए, लड़का 3 साल के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इज़राइल का हर सिटीजन एक परफेक्ट फौजी है। जी हाँ, एक्टिव सेना के होने के बावजूद भी इज़राइल के पास हॉट स्टैंड बाई 30 लाख सैनिक हैं, 30 लाख फौजी हैं जो कभी भी दुश्मन देश पे टूट पड़ेंगे अपने वतन के लिए। जी हाँ, आज मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। वैसे मोसाद ने ऐसे बड़े बड़े कारनामे किए हैं जिन पे बहुत फिल्में बनी है। उन्हीं कारनामों में से एक है द रैथ ऑफ गॉड। जी हाँ, ये बात है म्यूनिक, अगस्त 1972 की, जब म्यूनिक में वेस्ट जर्मनी ओलंपिक गेम करवा रहा था। उस टाइम इज़राइल के 11 प्लेयरों को मार दिया जाता है, और ये काम करता है फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आतंकवादी। 5 सितंबर को ये इंसिडेंट होता है, इसलिए इसे ब्लैक सितंबर के नाम से भी जाना जाता है। वो 8 आतंकवादी आते हैं ओलंपिक विलेज में, और ट्रैक सूट में वो आते हैं। रैथ ऑफ गॉड ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। ट्रैक सूट में वो लोग आते हैं, और कनाडन प्लेयरों को ऐसा लगता है कि ये लोग भी प्लेयर हैं, तो वो दीवार फांदने में उनकी हेल्प करते हैं, और ये दीवार फांद के इजरायली प्लेयरों के कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। और उन प्लेयरों में रेसलर भी थे, पहलवान भी थे। शुरुआती में इनमें हाथापाई होती है, काफ़ी स्ट्रगल होता है, लेकिन वो उग्रवादी 3 प्लेयरों को मार देते हैं। 3 प्लेयरों को मार देते हैं, और इस तरह से सनसनी मच जाती है इज़राइल में। अब वो आतंकवादी मैसेज देते हैं इज़राइल को कि वो लोग, जो हमारे 324 लोग जो कि इज़राइल की जेल में बंद हैं, उनको छोड़ दिया जाए, अदरवाइज हम इज़राइली प्लेयरों को मार देंगे। इज़राइल की एक आदत है, एक रूल है कि वो आतंकवादियों से बात नहीं करते, आतंकवादी संगठन से बात ही नहीं करते, करते हैं तो सिर्फ एक्शन। अब वो अपने एक्शन में आ गया। उन्होंने, आतंकवादियों ने बौखला कर क्या किया, 2 और प्लेयरों को मार दिया। जी हाँ,
وقت بیتا گیا، وقت کی طرح تیز، وقت کو پہچاننے والا، وقت کی قیمت پہچاننے والا اسرائیل ابھی آ گیا ایکشن میں۔ انہوں نے اسی دوران ویسٹ جرمنی سے پرمیشن مانگی کہ ہماری اسپیشل فورسز کو آنے دیجیے۔ ہوتا ہے ایسے کہ جب بھی کوئی کنٹری اپنی اسپیشل فورسز دوسری فورس میں، کرونا کال میں سب سے ماسک فری کنٹری بنا اسرائیل۔ اسرائیلی لوگوں نے اپنے ماسک کو اتار کے بیگ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب کہ کرونا کو بھی مات دینے والا دیش اسرائیل میڈیکل فیلڈ میں بھی سب سے آگے۔ تو وہ پرمیشن مانگتے ہیں، اسرائیلی پرمیشن مانگتے ہیں ویسٹ جرمنی سے کہ ہمیں پرمیشن دیجیے اپنی اسپیشل فورسز کے لیے۔ ہوتا ہے ایسے ہے کہ جب بھی آپ کوئی کنٹری دوسری کنٹری میں اپنی اسپیشل فورسز بھیجتی ہے تو اسے پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ ویسٹ جرمنی نے سوچا کہ اگر ہم پرمیشن دے دیں گے تو اولمپک کروا رہے ہیں، خون خرابہ ہو جائے گا، تو انہوں نے اسرائیل کو پرمیشن نہیں دی۔ اسی دوران وہ آتنکی کیا کرتے ہیں کہ دوسری ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں ایسا کیجیے، ہیلی کاپٹر پرووائڈ کروائے، ہم اپنی کنٹری کو چلے جائیں گے ان اسرائیلی پلیئروں کے ساتھ۔ اب ویسٹ جرمنی کو ایک آپشن مل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ڈیمانڈ مان لیتے ہیں، اور اس نے پلان بنایا کہ ہم ان کو بیچ راستے میں بھی آپریشن کریں گے اور چھڑوا لیں گے، اور ویسا کرتا ہے اور جگہ جگہ پہ اپنے سنیپر تعینات کر دیتے ہیں۔ جاتے ہیں اور جیسے وہ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں اور ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھتے ہیں، ویسے ہی ویسٹ جرمنی کی پولیس اور اسپیشل پولیس آپریشن شروع کرتے ہیں۔ اس آپریشن میں 8 آتنکوادیوں میں سے 5 کو مار دیا کراتا ہے، 3 بچ جاتے ہیں جنہیں پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی دوران ان مٹ بھیڑ کے دوران ہی ان آتنکوادیوں نے ان نہتے اسرائیلی پلیئروں کو بھی وہ مار دیتے ہیں، جس سے سنسنی مچ جاتی ہے، آگ پھیل جاتی ہے۔ اسرائیل کے لوگوں میں غصہ بھرا پڑا، تو اس ٹائم کی پردھان منتری، جی ہاں دھیان سے سننا، اس ٹائم کی پردھان منتری ایک لیڈی تھی، نام تھا گولڈا میئر۔ اس نے پرسنلی فون کر کے اسرائیل کے پلیئروں کے پریوار سے بات کی اور کہا کہ بدلہ لیا جائے گا، اور ایمرجنسی میٹنگ بلائی۔ ایمرجنسی میٹنگ میں اس نے کہا کہ اس سازش میں جو بھی شامل ہے، چاہے وہ دھرتی کے کسی بھی کارنر پہ ہو، مارا جانا چاہیے۔ یہ کلیئر بول دیا گولڈا میئر جو کہ پرائم منسٹر تھی اس ٹائم کی۔ جی ہاں، اور کام سونپا جاتا ہے موساد کے پاس، یہ لسٹ آ گئی۔ پھر شروع ہوتا ہے آپریشن ریت آف گاڈ۔ ٹھیک 2 ہفتے میں ہی اسرائیل سیریا اور لیبنان کے بارڈر پر بمبارڈ کرتا ہے اور 200 سے 250 فلسطینیوں کو مار کراتا ہے۔ 2 ہی مہینے میں 16 اکتوبر 1972 میں موساد اپنا پہلا شکار کرتا ہے۔ جی ہاں، موساد میں جانے کے لیے بہت ہی خطرناک کنڈیشنیں ہوتی ہے۔ پہلی کہ وہ اپنے پریوار سے بات نہیں کرے گا، اور دوسری اگر وہ کسی ملک میں پکڑا جاتا ہے تو اسرائیل والے صاف منع کر دیں گے کہ اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسرائیل میں لیڈیز اور جینٹس دونوں ہوتے ہیں۔ جی ہاں، تو میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے 2 ہی مہینوں کے بعد پہلا شکار کیا، 16 اکتوبر 1972 والڈیٹر کا۔ اس کے بعد انہوں نے 11 دسمبر 1972 کو بڑے فلمی انداز سے دوسرا شکار کیا محمود کا، اور اس میں انوالو تھی لیڈی ایجنٹ۔ جی ہاں، ہنی ٹریپ میں پھنسا کر اور اس کے بیڈ کے نیچے بم لگا کر دوسرا شکار کیا۔ بم بلاسٹ تو ہوا لیکن وہ مارا نہیں گیا، گھائل ہو گیا، اور 1 مہینے کے بعد پھر یہ محمود مارا گیا۔ تیسرا انہوں نے جو کیا وہ 24 جنوری 1973 میں کیا، جس میں حسین کو سیم طریقے سے اڑایا گیا۔ اس طرح سے 6 اپریل 1973 باسل ایڈوکیٹ بیروت میں تھا، پیرس میں، اس کو جس نے کہ ویپن دیے تھے، ویپن سپلائی کیے تھے، 11 گولیاں ماری گی۔ جی ہاں، جب بھی یہ کسی کو مارتے تو 11 گولیاں مارتے تھے، اور 11 گولیوں کی شردھانجلی دیتے تھے ان 11 پلیئروں کو اسرائیل کی طرف سے۔ اس طرح سے آپریشن چلتا رہا، یوروپ کے الگ الگ دیشوں میں گھس کے۔ کتنا مشکل آپریشن رہا ہوگا، کتنی محنت کی ہوگی، اور پھر بھی انہوں نے ڈھونڈ کے نکال کے ایک ایک کو مارا۔ جی ہاں، 9 اپریل 1973 کو پھر انہوں نے ریڈ کی، اور پیالو میں ریڈ کی اور 3 شکار اور کیے۔
28 جون بودیا کو مارا، 23 جولائی 1982 1982 کو انہوں نے ادی کو 11 گولیوں سے اڑایا، 21 اگست 1983 کو محمود کو گولیوں سے بھونا، اور 10 جون 1986 کو خالد احمد جو کہ ماسٹر مائنڈ تھا اس کانڈ کا، اس کو 11 گولیوں سے بھون کر آپریشن کو ختم کیا۔ لیکن اسی آپریشن کے بیچ میں ان سے ایک غلطی ہوگی، ایک چوک ہوگی کہ ایک بے گناہ بھی مارا گیا، وہ بیٹر تھا۔ انٹرنیشنل پریشر پڑا اور اسرائیل پہ کافی پریشر پڑا، اسرائیل نے آپریشن کو واپس بولا کہ واپس کیا جائے، اسرائیل نے دکھانے کے لیے آپریشن واپس کیا، لیکن پھر بھی چلتا رہا اور اس آپریشن کو انجام دے دیا 10 جون 1986 خالد احمد کو اڑانے کے بعد۔ اور اس طرح سے اس نے 11 کھلاڑیوں کا بدلہ لیا۔ موساد کے کارناموں کے اوپر کئی ہالی ووڈ فلمیں بھی بن چکی ہیں۔ جی ہاں، تو ہم بات کر رہے تھے موساد کی۔ تو موساد نے 6 وار جو کہ ایک اور ایسا کارنامہ ہے، سیریا سے انہوں نے اپنے اسرائیلیوں کو چھڑوایا تھا، یہودیوں کو چھڑوایا تھا۔ تو اس طرح رات آف گاڈ کو انجام دیا اور اپنے 11 کھلاڑیوں کو بدلہ لیا۔ جب بھی کوئی یدھ میں یا جب بھی کسی ملک میں کوئی بڑا مگرمچھ مارا جاتا ہے تو سیدھے سے ارتھ ہے کہ اس کا نام موساد کی لسٹ میں آ چکا ہے، اور موساد کی لسٹ میں نام آنے کا مطلب ہے کہ آپ کو یم راج نے بلا لیا ہے۔ جی ہاں، اگلی بار اگلے ویڈیو میں پھر ملوں گا کسی نئے